اگر کوئی مریض ہیٹ سٹروک سے بے ہوش ہو رہا ہے تو اس کو کبھی بھی کسی دیسی علاج کے ساتھ آپ کوشش نہ کریں ٹھیک کرنے کی، اس کو ہاسپٹل پہنچائیں۔ کن علامات کو یا کس چیز کو ہیٹ سٹروک کا نام دے رہے ہوتے ہیں میڈیکلی؟ آپ کا جسم یا تو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا یا پھر آپ کے جسم میں پسینہ اتنا زیادہ نکلتا ہے کہ بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، سندھ کا صوبہ جو ہے اس میں زیادہ ہے، اور پنجاب میں دوسرے نمبر پہ ہے، تیسرے نمبر پہ بلوچستان اور چوتھے نمبر پہ کے پی کے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہا لینا چاہیے اگر آپ کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے؟ فوراً نہانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کئی لیڈیز یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے وہ لگا لیا چہرے کے اوپر سن بلاک تو اب ہم ہیٹ سٹروک سے بچ گئے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کہ 10 گلاس پانی پئیں اور 10 دفعہ منہ دھو لیں، یہ اس سے اچھا سن بلاک کوئی نہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایک پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ جویریہ اجمل۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گرمی بڑھتی جا رہی ہے، گھر سے باہر پاؤں نکالنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہے، یا آپ گھر میں ہیں، اگر کہیں بھی آپ باہر نکلتے ہیں آپ کے لیے آفس جانا، اسکول جانا مشکل ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ گرمی کے دوران ہیٹ سٹروک کے بڑے کیسز آتے ہیں، ابھی سے آنے شروع ہو گئی ہیں کہ کسی کو ہیٹ سٹروک ہو گیا اور خدا نہ خواستہ یہ فیٹل ہو سکتا ہے یا آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اب اس بڑھتی ہوئی گرمی میں اپنا بچاؤ کس طرح سے کریں کہ آپ کو ہیٹ سٹروک نہ ہو، اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں، کیا ریکمنڈیشنز ہیں، کس طرح سے بچ سکتے ہیں، پانی کتنا پینا چاہیے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجد قیوم صاحب، ہو از اے پین مینجمنٹ کنسلٹنٹ اینڈ جنرل فزیشین۔ ان سے ہم جانتے ہیں ہیٹ سٹروک کے حوالے سے۔ سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو سو مچ اگین۔ اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے آج کل کے حوالے سے، کرنٹ ایشو ہیٹ سٹروک، گرمی تو میرا خیال ہے ہر بندے پہ اثر ڈال رہی ہے اس جی میں۔ بالکل۔ تو بتائیں گے آپ تھوڑا ہیٹ سٹروک کے بارے میں کہ ہم بیسک کن علامات کو یا کس چیز کو ہیٹ سٹروک کا نام دے رہے ہوتے ہیں میڈیکلی؟ ہیٹ سٹروک دیکھیں جی، یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اوکے۔ اور یہ جو جتنے بھی گرم ممالک ہیں، پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، یا عرب کنٹریز ہو گئے، اور ان میں ہیٹ سٹروک جو ہے وہ بہت کامن ہے۔ اور اس میں دیکھیں دو طرح کی علامات آئیں گی۔ آپ کا جسم یا تو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا یا پھر آپ کے جسم میں پسینہ اتنا زیادہ نکلتا ہے کہ بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور مریض شوق میں چلا جاتا ہے۔ مریض شوق میں چلا گیا تب بھی ایمرجنسی۔ اگر مریض کا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کو بخار ہو جاتا ہے، الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا وہ بے ہوشی کی طرف آ جاتا ہے، تب بھی وہ ایک ایمرجنسی ہے۔ صحیح۔ تو اس کے پرائر سمٹمز بھی کچھ ہوتے ہیں کہ ہیٹ سٹروک، جیسے آپ نے بتایا کہ الٹی آ رہی ہے یا فینٹ ہو رہا ہے، وہ تو پھر بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے کوئی باہر آ جا رہا ہے تو اس کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس پہ گرمی اثر کرنا شروع ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیں، جب میں نے کہا نا دو بیسک علامات ہیں، یا تو جسم گرم ہو رہا ہے، وہ فوری طور پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جسم زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے، چلتے ہوئے ایک اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کا ایکسپوجر ہے ہیٹ میں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ جسم گرم ہو رہا ہے، تو فوری طور پر کوشش کریں کہ کوئی سایہ دار جگہ ملتی ہے تو وہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، تھوڑا سا پانی پی لیں، نمکول پی لیں، اور یا وہ کیا کہتے ہیں، اسکنجبن پی سکتے ہیں، لسی پی سکتے ہیں، کچی لسی، تو یہ کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں، ذرا ٹھہر جائیں۔ تو دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پسینہ بہت آتا ہے۔ صحیح۔ اگر پسینہ زیادہ آ رہا ہے تو تب بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، اور پسینہ بھی دیکھیں گرمی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہیٹ سٹروک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیٹ کا افیکٹ ہو رہا ہے، اور وہ ہیٹ، ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، لازمی نہیں ہے کہ وہ دھوپ کی وجہ سے ہو۔ اچھا۔ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ٹیمپریچر زیادہ ہے اور آپ اس میں کوئی ایسی چیز ایکسیسو، آپ کی اپنی باڈی ہیٹ بڑھ رہی ہے، ایک جگہ پہ ٹیمپریچر زیادہ، یہ جمز میں بہت ہوتا ہے، ایسے جمز جہاں پہ اے سی نہیں لگا ہوتا، یا آپ گھر میں بھی اگر آپ کے اے سی نہیں لگا ہوا تو آپ ذرا زیادہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں، آپ کی باڈی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ ہیٹ سٹروک ہو سکتی ہے۔ اچھا، ویسے اے سی سے میرے ذہن میں آیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمیں ہیٹ سٹروک کے کیسز اتنے نہیں ملتے تھے، ہم اتنا نہیں سنتے تھے کہ اس قدر لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے۔ گرمی اوبیسلی بڑی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اے سی کے زیادہ عادی ہو گئے ہیں، ہم زیادہ اس طرح کے لائف اسٹائل کے عادی ہو گئے ہیں، اس سے اب ہم سے گرمی میں نکلا نہیں جاتا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ریزن ہے؟ یہ ایک فیکٹر ہے، لیکن دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں آج کل اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ کوئی بھی چیز، ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ ایک دم پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ پہلے کیلکولیشن بھی نہیں ہوتی تھی، جیسے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پچھلے سال تقریباً 1000 کے قریب فوتگیاں ہوئی ہیں، 10,000 سے زیادہ ہاسپٹل میں پیشنٹ داخل ہوئے ہیں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے، جس میں سب سے زیادہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو کراچی میں لوگ، سندھ کا صوبہ جو ہے اس میں زیادہ ہے،
اور پنجاب میں دوسرے نمبر پہ ہے، تیسرے نمبر پہ بلوچستان اور چوتھے نمبر پہ کے پی کے۔ صحیح۔ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز جو ہے نا یہ ملتان میں ہوئے۔ ملتان ویسے ہی کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ۔ ملتان بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ملتان کا تو ایک شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ چہار تحفہ است ملتان گرد گرما گداؤ گورستان، یعنی کہ ملتان کے 4 تحفے ہیں، ایک گرد ہے یعنی کہ مٹی ہے، دوسرا گرمی ہے، گدا مینز فقیر بہت زیادہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ملتان میں ویسے بھی پیروں فقیروں کا شہر ہے، بہت زیادہ مزار ہیں، پھر گورستان، تو یہ اس طرح فقیر بھی بہت ہیں اور پیر بھی بہت ہیں۔ ہاں اس طرح کے فقیر تو میں نے ویسے کم ہی دیکھے ہیں، لیکن ہاں فقیر مجھے لگتا ہے جو صوفیزم سے زیادہ تعلق بناتے ہیں کہ وہاں پہ مزار اور گرمی تو واقعی، اور پھر آم بھی، وہی میں جب آف کیمرہ بات کرتے تھے کہ گرمی بھی بہت ہے ملتان میں، آم بھی بڑے ہوتے ہیں، تو پھر کیا آم کھانا چھوڑ دیں ملتانی؟ نہیں، آم ضرور کھانے چاہیے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک کام آپ کر رہے ہیں اس کا ساتھ توڑ بھی کر لیں، کچی لسی آم کا کمبینیشن ہے۔ پنجاب میں ہمارے کسی نے آم کھانے ہیں تو اس کو کچی لسی ضرور پینی چاہیے، لیکن اگر وہ زیادہ کثرت سے کھا رہا ہے تو اس کو ساتھ اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کرا لینا چاہیے کہ کوئی کیا بڑے صورت ہے۔ شوقین لوگ ہوتے ہیں ویسے میں نے دیکھے ہیں تو، اور وہ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس نا ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب سارے پرہیز کر لیں گے لیکن آم نہیں چھوڑ سکتے ہم، گرمیوں میں وہ آم لازمی کھاتے تو ہیں۔ آپ ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ لمٹ میں کھائیں، اگر آپ کو بہت شوق ہے، آپ سے نہیں رہا جاتا تو فوراً بعد آپ اپنی شوگر بھی چیک کر لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ اگر بلڈ پریشر کے آم کے ساتھ کچی لسی جس میں نمک ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یا تو پھر اس میں نمک نہ ڈالے، اس کو بالکل ہی کچا رکھیں، نمک بھی نہ ڈالے، تاکہ آپ کو کم از کم بی پی تو ہائی نہ ہو نا۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کھائیں لیکن یہ ہے کہ اپنی لمٹ، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، شوگر والے شوگر ٹیسٹ کروائیں، بلڈ پریشر والے بلڈ پریشر کروائیں۔ ہیٹ اسٹروک کی طرف واپس آتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل گرمی تو ایک وجہ ہے، آپ نے بتایا کہ کہیں بھی ٹیمپریچر زیادہ ہے تو آپ کا ہیٹ اسٹروک کے چانسز ہیں، اس کے علاوہ کیا کازز ہیں؟ ہماری لائف اسٹائل کے حساب سے بھی کوئی اس طرح کے ریزنس ہیں کہ ہیٹ اسٹروک ایک خاص آدمی اگر کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے تو اس کو ہو جائے گا؟ ایک تو دیکھیں جی اس میں عمر کا بڑا تعلق ہے۔ اوکے، بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، اور جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، جو لوگ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، جو کہ موٹاپے کے پیشنٹ ہیں، ان میں ہیٹ اسٹروک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں میں بھی ہیٹ اسٹروک کے چانسز زیادہ ہیں، اور یہ جو ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ اب جب آپ کو پتہ ہے تو قوت مدافعت کم ہے، اگر آپ کی ایج بھی زیادہ ہے یا کوئی بیماری بھی آپ کو ہے تو آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، میں جہاں میری رہائش ہے اس سے کوئی 3-4 گلیاں چھوڑ کر ایک بچی پچھلے دنوں فوت ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ گھر میں ماں باپ جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے اکثر کیئر نہیں کرتے کہ ان کا بچہ اسکول جانے سے پہلے ناشتہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ پھر یہ ہے کہ کئی ماں باپ بچے کو گرمی ہے ان کو اندازہ ہے، لیکن کوئی بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی بوتل نہیں دیتے، پانی کی بوتل دے دیں، سکنجبن کی دے دیں، کچی لسی کی دے دیں، کوئی ایسا مشروب جو بچہ شوق سے پی سکتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ماں باپ آج کل کے دور میں بھی یہ نہیں کر رہے۔ نہیں، ماں باپ دیکھیں بہت پیار کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں پریکٹیکلی بھی اس کو کچھ سوچیں۔ ہاں کہ پانی تو لازمی چیز ہے، کیا بچے کے ساتھ پانی پھر بھیجیں؟ میں تو کہتا ہوں ان اسکولوں کو بین کر دیا جائے جن اسکولوں کے اندر وہ کولر یا ڈسپینسر یا کوئی ایسی سہولت نہیں ہے۔ تو یہ تو ٹیچرز کو بھی چاہیے ان دنوں اپنی کلاس کا جو سبجیکٹ پڑھانا ہے پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی کہیں کہ بھی آج کل یہ صورتحال ہے تو آپ برائے مہربانی اپنا خیال رکھیں، پانی کا خیال رکھیں۔ تو وہ بچی جو ہے وہ اسکول گئی تو وہ پچھلی سیٹوں پر وہ بچی بیٹھتی تھی تو کسی نے دھیان نہیں دیا، تو وہ بیٹھے بیٹھے ایسے جیسے غنودگی کا عالم ہوتا ہے اس طرح ہو گئی۔ جب ریسیس ہوئی تو وہ بچی، باقی بچے اٹھے ہیں تو دیکھا وہ بچی نہیں اٹھ رہی، تو اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ بے ہوش تھی۔ اس کو پھر اسکول والے ایکٹیو ہوئے، اس کو لے کے گئے اور ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، تو وہ وہاں جا کے پتہ چلا جی کہ بچی فوت ہو گئی ہے۔ تو کیا ہے، نیگلیجنس جو ہے نا
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کسی نے نہیں کیا، لیکن بڑی ضرورت ہے اس بات کی کیئر کی کہ بھئی یہ بچوں کو آپ بھیجتے ہیں، ماں باپ بھی بھیجیں تو بچے کو ضرور کوئی نہ کوئی چیز بچوں ساتھ میں دیں۔ امیونٹی ویسے ہی کم ہوتی ہے کہ ان ہاں کو جی، جلدی اس طرح کی چیزیں وہ کیپچر کر لیتے ہیں، ان ہاں کو جی، ہیٹ اسٹروک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں اکثر، جیسے آپ نے کیس بتایا، بڑا ٹریجک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن آپ ویسے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جیسے اسکولوں میں آپ نے بتایا کہ ڈسپینسرز نہیں ہوتے، بچپن میں اکثر بچے اسمبلی میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اسمبلی ہو رہی ہوتی ہے، ہاں جی بے جی، ہوش ہو گئے، جی۔ تو یہ بھی اسی وجہ سے۔ اچھا دیکھیں، بہت سے اسکول گورنمنٹ کے اسکول ہیں، ہوں، میں دیکھے ہیں میں نے، جہاں پہ وہ کسی ڈاکٹر کا انتظام نہیں ہے، فرسٹ ایڈ کا انتظام نہیں ہے۔ یہ ہوں، چیزیں بڑی ضروری ہیں، ان میں اگر یا تو بڑے لیول پہ کوئی کولر، آپ ٹھنڈے پانی کا کولر کوئی ہوں، رکھیں، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا انتظام کریں کہ بچوں کو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوں، نہ ہوں، ہوں، تو اس کی حفاظت جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، بجائے یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے تو پھر بعد میں آپ رکھ لیں۔ تو ایگزیکٹلی۔ یہ چیز واٹر بہت، باٹل بہت ضروری ہے، واٹر پانی باٹل ساتھ دینا بہت ضروری بہت ہے۔ ضروری ہے، ہاں جیسے جی، آپ نے بتایا کوئی اس طرح کی کوئی مشروب اس میں کر دیں، شکنجبین بنا دیں یا ہاں جی، بچے جو بچہ چیز شوق سے پیتا ہے نا، وہ اس کی اس بوٹل میں ساتھ رکھ دیں کہ ہوں، بیٹا جب بھی درمیان میں کبھی آپ ہوں، کر، اور یہ ٹیچروں کو بلکہ بچوں کو الاؤ کرنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ درمیان میں بھی، لازمی نہیں کہ آپ ریسیس کا انتظار ہوں، کریں، اگر آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے، یا جیسے ابھی ہم نے کہا کہ کسی بچے کو اگر پسینہ آ رہا ہوں، ہے ہوں، تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ ٹیچر کو فوراً بتا دے۔ ہوں، ہوں۔ کسی بچے کا اگر جسم ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو وہ انتظار نہ کرے، بچوں کو بھی یہ تھوڑی سی بہادری دکھانی چاہیے، وہ ٹیچر کو بتا دے ویسے کہ مجھے بھئی اندازہ نہیں ہے آج کل کے اسکولس کا، جب ہم چھوٹے اسکولس میں ہوتے تھے تو ہر بات کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی، ایون آپ کے پاس واٹر باٹل بھی ہے تو آپ نے، میم میں پانی پی لوں، اب میم جب تک کہیں گی نہیں آپ پانی نہیں پی سکتے ہاں، تو اپنی یہ واٹر چیز غلط باٹل ہے، سے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں، میرا تو خیال ہے کہ وہ ٹیچروں کو پروموٹ کرنا چاہیے اس بات کو، ان بچوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جی یہ جو واٹر باٹل ہے، اگر آپ کسی وقت بھی کوئی کمی محسوس ہوں، کرتے ہیں تو آپ پانی پی سکتے ہیں، جو ہوں۔ مشروب آپ ساتھ لائے ہیں اس کو پینے کی آزادی ہونی ہاں، چاہیے۔ یہ ڈسپلن کا پارٹ بالکل بھی نہیں ہے، اگر ایک بچے کو پیاس لگ رہی ہے اس کو پانی بغیر پوچھے پی لینا ہاں، چاہیے، بغیر مجھے پوچھے ایسا اس کو لگتا ہے۔ اتنا پتہ نہیں حق ہونا آج کل چاہیے۔ اسکولس میں شاید بہتری آ گئی ہو، لیکن ہوں، ہمارے دور کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نہیں کیسے ہی ہوتا تھا۔ نہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہوں، ابھی بھی کئی اسکولوں میں یہ ہوں، بندش ہے ہوں۔ کہ جی ٹیچر سے پوچھ کے آپ نے پانی پینا ہاں، ہے۔ اور وہ بھی مجھے یاد ہے کہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو اسکولز میں پانی لگا ہوتا ہے، ڈسپینسرز ہیں، یہ صاف پانی نہیں ہوتا، یہ نہیں پینا چاہیے، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی تھیں۔ اب بہت سارے بچے شاید اس لیے پانی نہ پیتے ہوں اسکول سے، یا واٹر ڈسپینسرز ویسے ہی نہیں ہوتے، ہاں جی، تو پھر اوور آل ایک چیک کی ضرورت ہے کہ کیا بچوں کو آپ وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک رہے۔ ہاں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ہوں، چیزیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کرے، اور ان چیزوں کی اجازت ان کو، بچوں کو بتائی جائے کہ آپ کو اجازت ہے، ہوں، اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ پی لیں بغیر پوچھے ہوئے۔ ایگزیکٹلی، بالکل پی لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر جیسے عام نوجوان ہیں یا جو بھی کام کرنے والے، جابس کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی ہیٹ اسٹروک کے بہت کیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کچھ ریکمنڈیشنس کہ ہیٹ اسٹروک نہ ہو، یا اگر ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں؟ اس میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ اگر، یہ سب سے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں یہ مزدوروں کو جو اوپن ایئر میں کام کر رہے ہیں، ہوں، ایسے جو کنسٹرکشن میں لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، مستری ہوں، جو، یا کوئی ایسے بندے جو کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، ہوں، تو وہ اوپن ایئر میں ہیں، ان کے مالکان کو بھی چاہیے، ان کے ٹھیکیداران کو چاہیے کہ بھئی اگر 1 گھنٹہ ان نے کام کیا ہے تو 1 گھنٹے کے بعد اس کو کہیں کہ بھئی تم بے شک 5 منٹ کا ریسٹ کر لو۔ ہوں، کئی دفعہ دیکھا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک آپ ان سے کام کرائیں، لیکن کم از کم اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے تو 11 بجے سے لے کر 4 بجے کا جو ٹائم ہے، اس میں گرمی جو ہے وہ زیادہ پیک پہ ہوتی ہے، اور اس میں ان کو بھی کہہ دیں کہ بھئی کسی وقت اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ چپ کر کے کام کرنے کی بجائے، یہ ان میں بہت فوتگیاں ہوتی ہیں مزدوروں میں، اوکے۔ تو وقت سے اتنی شو، مطلب اس طرح سے ریکارڈ نہیں آتا، شو نہیں ہوتی، شو میڈیا پہ نہیں بھی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، بتایا جاتا نا۔ تو وہ ہوں، ان کو، وہ مالکان کو بھی چاہیے کہ انسانیت کے نام پہ، ہمارا مذہب جو ہے ہوں، اسلام، وہ اس چیز میں بڑی وہ سختی کرتا ہے ہوں، کہ کسی مریض کے ساتھ یا کسی مزدور کے ساتھ، کسی ایسے غریب کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہوں، بلکہ یہاں تک ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ہمارے مذہب میں تو اتنی شاندار چیز ہے کہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ صحرا میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو ان کو ہیٹ سٹروک کی علامات شروع ہو جاتی تھی، جسم گرم ہوتا تھا، زبان خشک ہو جاتی تھی اور برا حال ہو جاتا تھا۔ جب کوئی چشمہ یا کوئی پانی کا کوئی بھی ایسا ہوں، ذریعہ ان کو نظر آتا تھا تو وہ بھاگ کے جا کے اس کو پیتے تھے، اور اتنی زیادہ پانی پی جاتے تھے کہ ان کی وہیں فوت ہو جاتے تھے وہ۔ اوکے۔
تو وہ اس کے لیے ہمارے نبی نے ایک اسپیشل ہدایات جاری ہیں جو حدیثوں میں بھی ہے کہ اگر آپ کی ایسی کیفیت ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ نے پانی پینا ہے، اسکنجبین پینی ہے، نمکول پینا ہے، یا آپ نے ستو پینے ہیں، کوئی بھی دیسی جو علاج ہے وہ اگر آپ نے پینا ہے تو اس کو ایک دم گٹا گٹ بہت زیادہ نہیں پینا. ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اس کو آپ نے 3 قسطوں میں پینا ہے. سانسوں میں پینا. آپ ایک دفعہ پانی پی لیں، پھر رک جائیں، پھر تھوڑی دیر کا وقفہ کر کے پھر پی لیں، پھر رک جائیں، پھر وقفہ کر کے تھوڑی دیر بعد پی لیں. تو یہ مسلسل پینا بھی غلط ہوتا ہے. میڈیکلی بھی ہم کہتے ہیں اس چیز کو، آج میڈیکل سائنس نے جو کہ ہمارے نبی نے کوئی سمجھ لیں 1500 سال پہلے بتا دی تھی، تو وہ اب میڈیکل سائنس نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ واقعی ایک دم جو ہے وہ پینا جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کے پریکٹیکل اثرات بھی آئے ہیں کہ فوتگیاں تو ہوئی بہت ہیں. خطرناک ہے کہ آپ فوت بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایک دم سے پانی پی لیا بہت زیادہ تو آپ فوت بھی ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بڑا اچھا ہوا کہ ہم نے اس کا ذکر کیا. ایک جیسے ہم نے بتایا کہ اگر مزدور ہیں تو چلو آپ ان کو اتنی لینینسی دے دیں. ایک انسان انڈیویجولی کہ اگر میں ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے ہیٹ اسٹروک ہو، میرا باہر آنا جانا بھی ہے، میں نے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، تو مجھے کیا ریکمنڈیشن اس وقت لینی چاہیے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بھئی آپ نے جانا ہے. اس میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا ان لوگوں کو جنہوں نے سائیکل پہ جانا ہے یا پھر ایسے لوگ جنہوں نے موٹر سائیکل پہ جانا ہے. اوکے. اب موٹر سائیکل پہ تو میں نہیں ریکمینڈ کروں گا، لیکن سائیکل والا کم از کم چھتری استعمال کر سکتا ہے. تو چھتری بھی اس کو ڈارک کلر کی نہیں ہونی چاہیے، لائٹ کلر کی ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سر کے اوپر کو گیلا کپڑا رکھ لے. تیسرا یہ ہے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک دفعہ منہ دھو لے. اور میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اسپیشلی اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو وہ وضو کے جو ہیں آپ کے وہ پانی کے اثرات تو آئیں گے ہی، وضو کی اپنی برکت بھی اس میں شامل ہو جائے گی. بے شک. تو وہ اس کے بعد پانی پی لے یا نمکول پی لے یا کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی پی کے گھر سے نکلے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اگر وہ چلاتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے درمیان میں کوئی ایسی جگہ آتی ہے جو کہ سایہ دار جگہ ہے تو وہاں کچھ دیر کے لیے رک جائے. کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں، ہمیں دیکھا ہے کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جسم، 2 علامات یاد رکھیے گا، یا تو آپ کا جسم گرم ہو رہا ہو یا آپ کو پسینہ زیادہ آ رہا ہو، تو اس صورت میں آپ کا رک کے تھوڑی دیر آرام کرنا اور تھوڑا سا جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز پی لینا، تو یہ بڑا ضروری ہے. ان ہدایات کے مطابق آپ باہر نکلیں، پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں. اوکے. ویسے جیسے آپ نے بتایا کہ پسینہ زیادہ آنا یا جسم گرم ہونا، اب ایسے حالات میں کوئی لوگ باتھ لینے کو، نہانے کو بھی پریفر کرتے ہیں کہ میں نے اگر نہا لوں تو میری تھوڑی گرمی جسم کی کم ہو جائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہا لینا چاہیے اگر آپ کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے؟ نہیں، دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس سہولت ہے نہانے کی آپ نہا لیں، لیکن فوراً نہانا ٹھیک نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر آرام کریں، اپنا سانس بحال کریں، کیونکہ اس میں سانس بھی آپ کا انوالو ہو جاتا ہے. سانس بحال کریں، اپنے جسم پہ تھوڑا بہت گیلا کپڑا رکھ کے پہلے آپ اپنے آپ کو نارمل کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی پی بھی لیں، تاکہ دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو انٹرنلی بھی تو کول اپ کرنا ہے، تو انٹرنلی تھوڑا سا کول اپ کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے نہانا ہے تو میری ریکمنڈیشن وہی ہے جو آپ کو یاد ہے کہ پہلے ہم نے نہانے کے بارے میں بات کی تھی. تو آپ پہلے جسم کے نیچے والے حصے کے اوپر پانی ڈالیں، صحیح، پھر اس کے بعد اوپر والے حصے کی طرف آئیں. اس کے علاوہ جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں صفائی کا، ان چیزوں کا، تو آپ نے بتایا تھا کہ 2 دفعہ دن میں نہانا بڑا ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 دفعہ آپ نہائیں. اب جیسے ہیٹ اتنی بڑھ گئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ نہانا تھوڑا زیادہ کر دینا چاہیے؟ نہیں، کم از کم یہ ضرور کر لیں کہ اگر آپ کسی جگہ سے آئے ہیں اور آپ کو گرمی لگی اور آپ کو محسوس ہوا ہے گرمی ہے، تو پھر آپ ٹھنڈی جگہ پہ آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اس وقت ضرور نہا لیں اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو، تاکہ آپ کا جو باڈی ہے اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہو جائے. ٹھیک ہو جائے. کپڑوں کے کلر بھی میٹر کر رہے ہوتے ہیں. جی، جتنے لائٹ کلر کے کپڑے ہوں گے، دیکھیں میں آپ کو چیز، جتنا ڈارک کلر ہوگا نا اتنا وہ گرمی کو زیادہ جذب کرے گا. تو لائٹ کلر کے کپڑے ہمارے ہاں، ویسے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ سمجھدار ہے کہ وہ گرمیوں میں لائٹ کلر کے کپڑے زیادہ پہنے جاتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ گرمیوں میں نا وہ ڈارک کلرز دیکھے بھی نہیں جاتے شاید، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، دیکھے بھی نہیں جاتے. صحیح بات، مجھے نہیں پتا کہ باقیوں کا کیا ہے، لیکن جب بھی میں کوئی بہت کوئی دہکتا ہوا رنگ کوئی گرمی میں دیکھوں نا تو آپ کو ویسے انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ کوئی اس طرح کا رنگ پہنے. شاید نیچرلی ہمارے اندر یہ چیز ہے، تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے کہ آپ نے کوئی کالا رنگ نہیں پہننا، کوئی اس طرح کا رنگ نہیں پہننا کہ سورج میں نہیں جانا کہ آپ وہ اٹریکٹ کرے آپ کا جو کپڑے ہیں وہ، اس کے بعد آپ ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جائیں.
اچھا اس میں میں ایک چیز بتاؤں، غذا کا بڑا رول ہے. اوکے. آپ کو ایسی خشک چیزیں، فاسٹ فوڈ جیسے ہو گیا، یا اگر آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں جن کی تاثیر گرم ہے ان سے بھی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ گیلے پھل، یہ تربوز آج کل آیا ہوا ہے، خربوزہ ہے، اور لیمو بہت فائدہ مند چیز ہے، اس کا استعمال کریں. اس کے علاوہ کھیرے کا بہت استعمال بڑا ضروری ہے. اوکے. یہ تو سارے چیز واٹر جو ہے نا کہ واٹر آپ کا بہتر کرتے ہیں، آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو ختم کرتے ہیں، اس طرح ہاں کی جی. جو چیزیں. تو یہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اچھا، یہ کئی لیڈیز یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے وہ لگا لیا چہرے کے اوپر باہر نکلتے سن ہوئے بلاک. سن بلاک، اچھا. تو اب ہم ہیٹ سٹروک سے بچ گئے. یہ ایسا نہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھا تو سن بلاک نہیں بچا رہا. سن بلاک دیکھیں، آپ کو کوئی قدرتی سن بلاک اگر آپ لگاتے ہیں، گلاب کا عرق ہے، تو اس میں تو پھر بھی تھوڑی بہت ایک ایبلٹی ہے. یہ جو کیمیکل سن بلاکس ہیں یہ آپ کو ہیٹ سٹروک سے نہیں بچائیں تو گے. آپ کوئی سن بلاک ریکمینڈ نہیں کرتے ویسے میں تو بینگ اے کہتا ہوں ڈاکٹر؟ میں بحیثیت ڈاکٹر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ سب سے بہترین ہے آپ گلاب کا عرق جو ہے نا وہ چہرے پہ لگا لیں. تو اسکن کے پرابلمس گرمی کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں اور ایکنی ہو جاتی ہے، اور آپ کی اسکن بالکل برباد ہو جاتی ہے سورج کی وجہ سے. تو اس کی بجائے جو میں کہتا ہوں نا، کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک بات کہی تھی جب ہمارا یہ ہوا تھا اس چیز کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ 10 گلاس پانی پئیں اور 10 دفعہ منہ دھو لیں. یہ صحیح. اس سے اچھا سن بلاک کوئی نہیں ہے. لیکن آپ ظاہر ہے وہ لیڈیز کو مشکل ہوتی ہے، نہیں 10 نہیں. دفعہ وہ 10 گلاس پانی تو پی لیتی ہیں، لیکن 10 دفعہ اگر آپ منہ نہیں دھو سکتے تو تھوڑا بہت اس کو ہلکا سا موائسٹ کر ہاں، لیں. لیڈیز نے اگر میک اپ کیا ہوا ہے تو سوچیں وہ 10 دفعہ کیسے منہ دھوئیں گے. نہیں وہ منہ نہ دھوئیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم تھوڑا سا موئسچرائز تو ہاں کر سکتی ہیں نا، کوئی نہ کوئی ایسا. اور کچھ نہیں چلیں، گلاب کا عرق تھوڑا بہت لے کے لگا لیں، اس سے خوشبو بھی آئے گی اور ایگزیکٹلی. فائدہ بھی ہوگا. اچھا تو آپ ویسے نیچرلی، جیسے آپ نے گلاب کے عرق کی بات کی، اس کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں نیچرل جن کو ہم سن بلاک کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ اب وہ اس کو چہرے پہ لگانا بڑا آکورڈ سا ہوتا ہے. جیسے آپ لیمو، اچھا. لیکن وہ آکورڈ سا ہے، اس سے وہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ کوئی اتنا پلیزنٹ نہیں ہوتا. باہر نہیں جا سکتے ہاں جی، لگا باہر کے. نہیں جا سکتے. لیکن یہ ہے کہ لیمو اگر آپ چہرے پہ لگاتے ہیں، یا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر سے آئے ہیں، آپ وہ چاہتے ہیں کہ جو میں باہر گئی ہوں تو وہ مجھ پہ اثر ختم ہو جائے جو گرمی ہوئی ہے، تو میرا اسکن کا کلر جو ہے وہ پریزرو ہو جائے، تو اس کا بیسٹ میتھڈ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ چہرے کے اوپر یہ جو کھیرا ہے یہ لگا لیں. اچھا، کھیرا لگا سکتے ہیں، کھیرا لیمو. گرمی کے اثرات کو ختم کرتا ہے، اور یہ اوکے. کھیرا اسکن کو وائٹ بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ باہر سے آئیں، آپ کی اسکن ایسے لگ رہا ہے کہ جل گئی ہے خدا نخواستہ، تو برف لگا لیں. یہ برف صحیح؟ کی بجائے میں نا کھیرا سمجھتا ہوں زیادہ، کیونکہ وہ برف جو ہے نا اس کی تاثیر گرم ہے. اچھا. ہاں ہاں، یس. ٹھیک، تو اس کی بجائے کھیرا جو ہے نا، جیسے دیکھیں آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے، ویسے ملنا رگڑنا نہیں ہے کھیرے کو، صرف جیسے آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے نا، اسی طرح آپ اس کو پورے چہرے پہ رکھ لیں، صحیح. گردن پہ رکھ لیں، تاکہ یہ اتنا حصہ جو ہے نا وہ آپ کھیرا بہت زبردست آپ کو فائدہ کرے تو گا. یعنی کہ بجائے اس کے کہ جو ہم کیمیکلس والی باہر سے چیزیں لیتے ہیں، ہوں. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آرگینک چیز ایز اٹ از لگا لیں، کیونکہ اکثر ایڈز آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے کہ اس میں کھیرا ہے، اس میں کھیرے والی ساری کوالٹیز ہیں، اب اس میں اسٹرابری ہے، فلانا فیس واش ہے، فلانا ایک سیرم آ گیا ہے، یا اس کے علاوہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سن بلاک ہے. اچھا، سن بلاک میں وہی آپ سے ریکمنڈیشن بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لیکن آپ نے تو شاید آپ نے کہا کہ وہ سن بلاک آپ ریکمینڈ نہیں کرتے. وہ کچھ آتا ہے ایس پی ایف 15 ہے یا 35 ہے، آئی ڈونٹ نو، بہت ان کے وہ ہوتے ہیں. سارے کیمیکلز ہیں، نیچرل نہیں ہے. میں تو آپ کو نیچرل کی بات کر رہا ہوں کہ نیچرل چیزیں اگر آپ استعمال، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس وقت میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جتنا آپ کلوز ٹو نیچر رہیں گے اتنا آپ صحت مند رہیں گے، آپ کو فائدہ ہے. تو اگر آپ کھیرا لگاتے ہیں، لیمو لگاتے ہیں، واپس آ کے یا جانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے لگا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ واش کر کے اس کے بعد میک اپ کر لیں، تو یہ جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کوئی دوسری چیزیں لگائیں جو کہ ان نیچرل ہے. یا گلاب کا رنگ جیسے آپ نے بتایا ہاں، بڑی اچھی چیز وہ ہے. لگائیں. تو اس کے بعد گلاب کا رنگ تو مجھے لگتا ہے باہر بھی لگا کے وہ جایا باہر جا بھی لگایا سکتا ہے، جا سکتا ہے، وہ کوئی ایسا اس مسئلہ سے وہ نہیں. نہیں ہوتا وہ اگر تو آپ سن دیکھیں بلاک. آپ کے اسکن پہ اپیئر نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں فریگرنس کتنی شاندار ہے. فریگرینس آتی ہے اور آپ بڑا نیچرل فریش فیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ٹھنڈا رکھا ہوا ہے اس کو لگاتے ہیں تو یہ تو خواتین کے لیے بڑا اچھا ایک آپ نے بلکہ بتایا. گلاب کا عرق سپرے کی شکل میں آ رہا ہے. اگر آپ کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے، آپ بڑے آرام سے اپنے پورے جہاں جہاں بھی آپ کے ایکسپوزڈ ایریاز ہیں، ہاتھوں پہ، چہرے پہ، گردن پہ، آپ اس کا سپرے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا بڑا پلیزنٹ اور بڑا کولنگ افیکٹ ہوتا ہے. ہاں، تو آپ کی اسکن اس طرح سے ہاں جی.
اس کے علاوہ آپ کچھ ریکمنڈیشنس اگر دینا چاہیں ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے؟ آج کل جتنی بھی ہماری عوام ہے، ویسے میں نے ایک جگہ پہ دیکھا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون سا ملک تھا، کہ جو جب رکتے ہیں سگنلس پر تو بائکس والے، تو وہاں پہ لوگ کچھ موجود تھے اور ٹھنڈے پانی کا اسپرے کر رہے تھے سب کے اوپر، ہاں بہت جی، بالکل ہلکا سا اسپرے. باہر کے ملکوں میں دیکھیں جی، دبئی گیا تھا، سعودیہ گیا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ بس اسٹاپوں کے اوپر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈسپینسرز اور چھوٹے چھوٹے اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کوئی بندہ بس اسٹاپ میں تھوڑی دیر اس کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے بس کا، تو وہ وہاں سے پانی پی لے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا، جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، گورنمنٹ شاید اتنے بڑے جگہ پہ نہ انویسٹ کر سکے، کہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں، ہر مسجد، کئی مسجدوں کے باہر تو انہوں نے وہ پینے والے پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو ہر مسجد کے باہر اگر ایک تھوڑا سا کولر کا انتظام ہو جائے، الیکٹرک کولر کا انتظام، اور یہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ ایسے جو ہے نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چندہ اکٹھا کر کے تو کولر لگا اور سکتے کولر ہیں. لگانا کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. ہاں، کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. وہ اگر لگایا جائے تو، اور وہ عام پبلک کو، وہ جو بھی وہاں سے گزر رہا ہے، وہاں وہ پانی پی کے اس کو کم از کم بہت زیادہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب بھی ہمارے اس طرح کے پانی کے کولرز لگے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گلاس کو بھی زنجیر سے باندھا ہوتا ہے کہ گلاس کوئی لے کر نہ چلا جائے، ہاں جی، خدا نہ خواستہ. وہ نہیں، وہ تو چلیں ایک مجبوری ہے کچھ لوگوں کی کہ گلاس غائب ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے. اچھا، ایک جو چیز آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہیٹ کے ساتھ نا وہ گر گیا ہے، یا کوئی اس کو ہیٹ سٹروک ہونے والا ہے، یا طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ بندہ ہوش میں ہے، اس سے بات چیت کریں، طبیعت خراب بھی ہے، ہوش میں ہے، تو اس کو آپ کوئی چیز پلا دیں. سب سے بہتر میڈیکلی ہم کہتے ہیں نمکول دے دیں، جسے ORS کہا جاتا ہے. اوکے. دوسرے نمبر پہ یہ جو ہماری دیسی چیزیں ہیں، ستو بھی دے سکتے ہیں اس کو، مسکنجمن بھی دے سکتے ہیں، کچی لسی بھی دے سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مریض جو ہے، جس کو ہیٹ سٹروک ہوئی ہے، وہ بے ہوش ہے، تو اس کو کوئی چیز، خدا کے لیے کوئی چیز پلانے کی کوشش نہ کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض بے ہوش ہے تو وہ اس کو فوری طور پہ کہتے ہیں پی لے تھوڑا سا پی لے، پانی پی لیں پانی کہ پی شاید لے. ہوش میں آ جائے. ہاں، شاید پانی پی کے ہوش میں نہیں آئے گا، اس کے اوپر پانی آپ ویسے چھڑک دیں، وہ ایک چیز فائدہ مند چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اور جو غلطی لوگ کرتے ہیں کہ اگر دھوپ میں گرا ہے تو اس کو وہیں پہ کوشش شروع کر دیتے ہیں، اس کو پہلے اٹھا کے چھاؤں میں لائیں. پھر دیکھیں اگر وہ بے ہوش ہے تو اس کا وہاں پہ علاج نہ کریں، اس کو فوری طور پہ اٹھا کے ہاسپٹل لے جائیں، کیونکہ جب کوئی مریض بے ہوش ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نقص آنا شروع ہو گیا، اور بخار اس میں 104 تک چلا جاتا ہے. اور اگر بلڈ پریشر جو ہے وہ شوک کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ انکاؤنٹیبل ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں اس کو فوری طور پر ہاسپٹل کے اندر بھی وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. مطلب وہ کئی ہاسپٹل بھی ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ اس کا پورا انتظام نہیں ہے. کیوں کہ اس میں ہم نے ڈرپیں لگانی ہوتی ہیں بڑی فاسٹ، تاکہ اس کا بی پی کور اپ ہو سکے. اگر وہ اس کے بعد اس کو پانی کی اسپونجنگ کرنی بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر وہ اس کا بخار زیادہ ہو رہا ہے، 104 بخار کی میڈیکل ایمرجنسی، بالکل ایسے ہی. تو وہ اس لحاظ سے اس کا ہم نے واٹر لاس بھی پورا کرنا ہے. اگر بخار ہے تو بخار بھی ٹھیک کرنا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بخار کے ساتھ لازمی انفیکشن کے بھی چانسز ہوتے ہیں، تو اس کو اسٹرانگ اینٹی بائیوٹکس بھی دینے پڑتے ہیں، کئی دفعہ اسٹیرائڈ دینے پڑتے ہیں. اگر مریض کو الٹیاں آ رہی ہیں تو ہمیں الٹیوں کی میڈیسن بائی انجیکشن دینی پڑتی ہے. تو اگر کوئی مریض ہیٹ سٹروک سے بے ہوش ہو رہا ہے تو اس کو کبھی بھی کسی دیسی علاج کے ساتھ آپ کوشش نہ کریں ٹھیک کرنے کی، اس کو ہاسپٹل پہنچائیں. ویسے اس حوالے سے فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے؟ ہاسپٹل لے جانا تو اوبیسلی بڑا ضروری ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے ایک انسان بے ہوش ہو گیا ہے، اب ہم اس کو کوئی فرسٹ ایڈ اس وقت پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی جان نہ جائے؟ کوئی ایک عام انسان کے طور پہ کیا اسپنجنگ کر سکتے ہیں؟ اسپونجنگ کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ٹائم ضائع نہ کریں. اوکے. کیونکہ اس میں جو کئی فوتگیاں بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ٹائم ضائع کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں میں تو سمجھتا ہوں بیسٹ یہ ہے کہ ہمارے جو سروس ہے نا، فوری طور پہ آپ 1122 پہ فون کریں. اس دوران اس کے اوپر دیکھیں، اگر اس کا جسم، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، اگر اس کا جسم بہت زیادہ ہیٹ اپ ہے تو اس کو اگر ہو سکے تو کوئی کپڑا لے کے تھوڑی سی اسپونجنگ کر دیں. صحیح. اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کا جسم بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو اس کو تھوڑی سی پنکھا وغیرہ جھلیں، اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ملیں،
وہ چیزیں کریں، لیکن اس کو خدا کے لیے کچھ پلانے کی کوشش نہ کریں. ہاں کہ وہ چوک ہو سکتا ہے، اسے سانس کی نالی میں جا ہاں جی، سکتی ہے اور وہ تو خدا یہ نخواستہ بے اس کی ہوش ڈیتھ ہو مریض سکتی. کو کبھی بھی کچھ کوئی بھی لازمی نہیں کہ کسی بھی بیماری میں کوئی بے ہوش مریض ہے تو اس کو ہوش میں لانے کے دوسرے طریقے رکھیں. ہاں اگر آپ کے یہ جو آپ مساج کر رہے ہیں یا اگر آپ نے اس کے اوپر پانی وغیرہ ڈالا ہے وہ اس دوران ہوش میں آ جاتا ہے تو پھر آپ پلا سکتے ہیں اس کو. صحیح، ورنہ بے ہوش کو کبھی بھی آپ اس طرح کی کوئی چیز نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ کچھ یہ بھی ہے، کچھ چیزوں سے روکا بھی جاتا ہے. جیسے میں کافی پی رہی تھی تو میرے ذہن میں آیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شکنجبین پئیں اور اس طرح کی چیزیں پئیں، چائے کافی سے بھی روکتے ہیں ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، یہ ٹریٹمنٹ میں نہیں آتی چائے کافی. اوکے ٹریٹمنٹ میں پی سکتے ہیں. اگر کوئی آپ دیسی چیزیں بھی رکھتے ہیں تو وہی چیزیں آتی ہیں جو کہ دیسی ہمارے ٹریٹمنٹ ہیں. یہ چائے کافی تو ایک ویسے مزیدار چیزیں ہیں، فیشنیبل چیزیں ہیں. نہیں اب اگر اس کو ہیٹ اسٹروک خدا نخواستہ کسی انسان میں ٹینڈنسی ہے کہ اس کو ہیٹ اسٹروک ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا وہ ہیٹ فیل کر رہا ہے تو اس کو چائے کافی چھوڑنی چاہیے یا نہیں؟ اس وقت نہیں پینی چاہیے، بعد میں تو پی سکتا ہے، ہم ہمیشہ کے لیے تو بند نہیں کر سکتے اس کو. اچھا مطلب گرمی کا ایسے تو تعلق نہیں ہے، ہاں نہیں چائے والے چائے پی سکتے ہیں نہیں آرام نہیں سے. بالکل ہاں پی اگر آپ سکتے ہیں. باقی اپنا خیال رکھتے ہاں ہیں جی، تو آپ پی سکتے ہیں. ویسے وقتاً فوقتاً گرمیوں میں آپ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر بھی چیک کراتے رہیں تاکہ اگر آپ کے اوپر فار ایگزامپل کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے وہ شوگر ریگولرلی چیک نہیں کرتا تو اس کو بیماری ہونے کے، ہیٹ اسٹروک ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. تو بلڈ پریشر کے مریض کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرتا رہے. بلڈ پریشر چیک کرنا تو ویسے بھی بہت آسان ہے، تو وہ بھی دیکھے تاکہ اس کو وہ خدا نخواستہ وہ جلدی اس کے ساتھ افیکٹڈ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اپنا بلڈ پریشر بھی، اپنا شوگر، اور خاص طور پہ جو اس طرح کی بیماریوں میں جو مجھے لگتا ہے جو اس مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ہر بیماری کا چانس زیادہ ہوتا ہے ہاں کہ جی، ہیٹ اسٹروک ہے تو اس کا چانس زیادہ ہے، کوئی بھی اس طرح کا کلائمیٹ چینج آ رہا ہے تو اس کا چانس زیادہ ہے. ایک اور چیز آج کل لوگوں میں نزلہ زکام بخار بہت زیادہ ہے اس وقت. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ٹھنڈا گرم لگنے کی وجہ سے کہ آپ اے سی والے روم سے نکلے ہیں اور بہت شدت کی گرمی میں آپ چلے گئے ہیں یا شدت کی گرمی سے آئے ہیں، اے سی والے روم میں بیٹھ گئے ہیں، آپ کی باڈی میں خاص قسم کی چینجز آ رہے ہیں، تو اسے ہوتا ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ویسے بھی آپ ایک چیز دیکھیں کہ فار ایگزامپل ہمارے ملک کا رواج کیا ہے. پہلے بھی ایک اس موضوع پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے جسم کا ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ. ہم پسند کیا کرتے ہیں؟ ایسا پانی جس کا ٹیمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. ایسے ہی اب اتنے ڈفرینس کے ساتھ اگر آپ لیں گے پانی تو وہ بھی آپ کے اندر ایک ایسی چینجز پیدا کرے گا. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا میڈیکلی آپ کی صحت کے لیے ویسے ہی نقصان دہ. تو اسی طرح بہت زیادہ گرم چیز لینا وہ بھی نقصان دہ ہے. آپ کو جو بھی چیز لینی ہے اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کے کلوز ترین رکھیں. یعنی کہ اب اے سی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کئی لوگ جو ہے، اب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن بھی کیا ہے کہ 26 پہ چلائیں. آپ غور کریں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہمارے جسم کا ٹیمپریچر ہے، 26 پہ آپ رکھتے ہیں تو 10 یا 11 کا فرق ہے. اب اگر آپ 16 پہ چلائیں گے تو وہ 20 کا فرق ہو جاتا ہے، 21 کا فرق ہو جاتا ہے. بل بھی بہت زیادہ آتا ہے. بل تو آتا ہی ہے وہ، لیکن اس کے نقصانات دیکھیں آپ کے جسم کے اوپر نقصانات. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے پاس پیشنٹ آیا، وہ اس کی گاڑی میں بھی بڑا تیز اے سی چلاتا تھا، اس کے گھر میں بھی تیز اے سی چل رہا ہے، اس کے آفس میں بھی تیز اے سی. اب کیا ہے، میں نے پوچھا جی کیا ہوتا ہے؟ جی سارا جسم درد کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو اپنا خیال بھی بہت رکھتا ہوں. میں نے کہا جی کیا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی گرمی ہے تو میں تو میری گاڑی میں بھی اے سی ہے، میرے کمرے میں بھی اے سی ہے، میرے جناب آفس میں بھی اے سی ہے. تو میں نے کہا اس کی کیا حساب ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی 16 پہ چلاتا ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں لیکن میری دردیں نہیں ٹھیک ہو رہی. تو میں نے کہا جی آپ خود سوچیں کہ آپ کے جسم کا 37 ٹیمپریچر ہے، آپ 16 پہ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، 21 ڈگری کا فرق رکھ رہے ہیں، تو آپ کے جسم کے اندر اس کا یہ جو ڈفرینس ہے اسی کی وجہ سے آپ کی پینز ہو رہی ہیں. اچھا، جو اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم سارا دن اے سی میں بیٹھے رہیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ان کو زیادہ فرق پڑ رہا ہے. بالکل فرق پڑ رہا ہے. آپ کے جسم میں دردیں شروع ہو جائیں گی، آپ کا ایسڈ بیس بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، آپ کی تیزابیت بڑھ جائے گی. اس کے کافی زیادہ بیڈ نیگیٹو اثرات امپیکٹس آتے ہیں، سائیڈ افیکٹ اس چیز کے بہت زیادہ ہیں. کیونکہ بچپن میں بھی نا، ابھی بھی بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ برف، بالکل برف بوٹل ہے اس کو رکھ دیا فریزر کے اندر، جب پوری برف بن جائے اس میں پانی ڈالا، باہر لے گئے، برف والا پانی سارا سارا دن پی رہے ہیں، یہی سمجھنے کے لیے کہ بہت آپ کو وہ اچھا جو فیل ہو برف رہا والا پانی اس کا ٹیمپریچر 2 یا 3 ڈگری ہوتا ہے، تو وہ غلط ہے.
تو ہمیں نہیں پینا چاہیے. اب کیا روم ٹیمپریچر تو آج کل ویسے پینا ذرا مشکل ہے, تو دیکھیں کیا میں آپ کو بتاؤں, میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس میں گیا تھا, تو مجھے نا ایک چائنیز تھا. چائنیز آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. ایگزیکٹلی اس نے مجھے کہا یار پاکستان میں سنا ہے ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ آپ گرم گرم سالن کھاتے ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, تو یہ اتنا تضاد کیوں ہے؟ میں نے کہا یار ان کی ہیبٹ بن گئی ہے. لیکن وہ کہنے لگا کہ یہ میڈیکلی غلط ہے. آپ کو اپنے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے کلوز ترین چلنا چاہیے. اب ہمارے مذہب کو دیکھیں, ہمارا مذہب ویسے ہی کہتا ہے میانہ روی اختیار کریں. بالکل. تو میانہ روی اتنے ڈفرینس نہیں ہے, آپ تھوڑا سا ڈفرینس رکھ لیں, اتنا زیادہ فرق نہ رکھیں. لیکن اگر شاید کوئی انسان ڈالنے کی عادت کوشش کرے کہ ہم روم ٹیمپریچر پہ پانی پینا ہے, تو اس کو یہ عادت لگ بھی سکتی ہے. مجھے لگی ہے, میں نے دیکھا ہے, اور میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. اچھا, آپ گرمیوں میں بھی؟ گرمیوں میں شدید گرمی بھی ہو, میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. اور اس کے میں نے بینیفٹس دیکھے ہیں کہ آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا. ٹھنڈا پانی پینے سے جو گلا خراب ہوتا ہے لوگوں کا, وہ بعد میں کہتے ہیں جی وائرس ہو گیا, بیکٹیریا ہو گیا. بھئی آپ اپنا لائف سٹائل کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا, اور میں نے جن جگہوں پہ میں لیکچرز دیتا ہوں, لوگ جو ہیں اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی, اتنا شدید ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اگر آپ بہت پینا چاہتے ہیں تو بیسٹ جو ریکمنڈیشن ہے, آپ ہمارے ملک کے حساب سے گھڑے کا پانی پئیں. گھڑے کا وہ بہت ہی اچھا ہے, اور آپ کا کبھی بھی گلا خراب نہیں ہوگا. وہی آرگینک چیزیں بہت دور جا چکے ہیں ہم ان سے. گھڑا اب تو کہیں ملتا ہی نہیں کسی کے گھر میں. نہیں, کئی لوگوں نے رکھا ہوا. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مطلب اس میں نیچرلی پانی ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے نا, کہ آپ کو برف کی, فریج کی, ریفریجریٹر کی اس طرح کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ روم ٹیمپریچر کے قریب قریب پانی پئیں, کلوز ٹو نیچر آئیں. کلوز ٹو نیچر. ہاں, جو ہماری بات کا مجھے لگتا ہے ہمیشہ کنکلوژن یہی ہوتا ہے کہ لائف سٹائل کو بہتر کریں اور کلوز ٹو نیچر آرگینک رہیں, تاکہ ساری بیماریاں ختم ہوں. اس کے علاوہ پانی کی بات ہوئی, پانی کتنا آپ آج کل کے دور میں اسپیشلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک عام انسان کو پینا چاہیے؟ آج کل کے دور میں دیکھیں جی, اس وقت جو میں نے پہلے بات کی تھی, کم از کم 10 گلاس روز کے پانی پینی چاہیے ہر شخص کو. صحیح. آپ کی سکن کو ویسے بھی وہ فریش رکھے گا, اور 10 گلاس میں سے چونکہ گرمی ہے, آپ کا وہ جو ہے نمکیات بھی خارج ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے, تو آپ اس میں سے کم از کم 2-3 گلاس ضرور ایسے پئیں جو کہ کسی مشروب کے ہوں, جیسے سکنجبن پی سکتے ہیں, کچی لسی پی سکتے ہیں, ستو لے سکتے ہیں, ORS پی سکتے ہیں. ORS, بالکل, ORS کا ایک گلاس اگر روز پی لیں تو وہ آپ کو ہیٹ سٹروک کے خلاف ایک قوت مدافعت بھی پیدا کر دے گا. صحیح. یہ ORS جو ہے نا, یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس کو ہم ہماری زبان میں ہم نمکول کہتے ہیں. WHO نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, اور اس کے بہت اچھے اثرات ہیں. اس لیے ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ باہر بھی جا رہے ہیں, باٹل میں آپ کے پاس ORS ہونا ضروری ہے. تو پورا دن جو آپ کی جتنا بھی آپ سویٹنگ کے تھرو پانی جو بھی آپ کا خارج ہوا ہے وہ آپ ایزیلی ریکور کر سکتے ہیں. آف ایئر آپ بتا رہے تھے کہ جسم میں کچھ خاص قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں ہیٹ اسٹروک کے باعث. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ خاص قسم کا ایک کچھ فگرز آپ بتا رہے تھے کہ اگر اتنا پانی پیتے ہیں تو آپ کا اتنا سویٹ کے ذریعے وہ جو ہے اگر آپ کو ویسٹ ہوتا ہے. آپ نے کسی, یا تو اگر آپ نے ایکسرسائز زیادہ کر لی ہے, آپ کو پسینہ زیادہ آ گیا ہے, تو اگر آپ کو پسینہ زیادہ آ رہا ہے تو آپ کا بی پی ڈاؤن ہوتا ہے. ہر 10 ڈگری بی پی ڈاؤن اگر آپ کا ہوتا ہے تو اس میں 7% آپ کا واٹر لاس ہوتا ہے. اور یہ جو شوک کا پیشنٹ ہوتا ہے, پسینہ آنے کے بعد جو شوک کا پیشنٹ ہوتا ہے, اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں 30 to 40% واٹر لاس ہو جاتا ہے. اوکے. تو شوک کے پیشنٹ میں اس لیے ہم پوری سپیڈ کے ساتھ اس کے اندر وہ ڈرپس لگاتے ہیں, اور نمک کی ڈرپس لگائی جاتی, سلائن ڈرپس ہم اسے کہتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ باڈی ہیٹ اپ ہو رہی ہے, بخار ہو رہا ہے, تو اس میں بھی 1 ڈگری بخار کے ساتھ 7% اس کا واٹر لاس ہو رہا ہے. تو اگر 104 بخار یہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے جو ہو جاتا ہے, 104 بخار ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 5 ڈگری جو ہیں وہ اوپر جو ہے آپ کا آ گیا ہے بخار. تو اس کو 7% کے لحاظ سے وہی تقریباً 35% اس کا واٹر لاس ہے. تو 35% اس کے لحاظ سے آپ کو وہ ڈرپس کے اگر حساب سے تو کم از کم 3-4 ڈرپیں اس کو لازمی لگتی. تو اس طرح سے آپ لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کتنا واٹر لاس ہوا ہے, اس کو کتنی اس وقت ضرورت ہے پانی کی. وضو کرتے ہیں ہم لوگ 5 وقت کے جو نمازی ہوتے ہیں, اگر تھوڑا سا بالکل اسلام سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں, جو لوگ وضو کرتے ہیں ان میں ہیٹ اسٹروک کے چانسز کم ہوتے ہیں. وضو کی دیکھیں ایک اپنی برکت ہے.
دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھیں آپ کے جتنے بھی ایکسپوز پارٹ ہیں آٹومیٹیکلی وہ ہیٹ ڈائریکٹ ان کے اوپر وہ سن کا ایکسپوجر ہو رہا ہے، تو وہ ان کو ایک لحاظ سے ایک نیچرل پروٹیکشن بھی دے رہا ہے۔ اوکے۔ تو وضو کے اثرات تو بہرحال ہوتے ہیں، وضو کے ساتھ یہ آپ نے ایکسٹرنل اپنے آپ کو بچا لیا۔ اگر آپ انٹرنلی وضو کرتے وقت 1 گلاس پانی کا پی لیں یا 2 گلاس پانی کا پی لیں تو آٹومیٹیکلی آپ نے اندر سے بھی اپنے آپ کو موئسچرائز کر لیا۔ تو دونوں کام اگر آپ کر لیتے ہیں، وضو بھی کر لیں، پانی بھی پی لیں، تو آپ کی پروٹیکشن بہت اچھی پروٹیکشن ہو جائے گی۔ یعنی کہ وضو بہت اچھا اس میں کردار ادا جی کرتا ہے بہت کہ کردار اگر آپ کی باڈی پوری ایک طرح سے دوبارہ موئسچرائز کر رہے ہیں، ہاں جی، 5 ٹائم ہائیڈریٹ ہو رہی ہے ایک طرح اور سے، اسکن کے لیے بھی فائدہ مند ہے اسکن کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، جو ہم پہلے بھی اس کا اکثر ہاں ذکر جی، کر چکے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں ایک ضرور سوال کرنا چاہوں گی، آپ نے بات کی تھی ایک چائنیز نے آپ کو کہا کہ بہت گرم ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اوپر سے بہت ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں۔ ہاں جی، صرف ہم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، کولڈ بہت ڈرنکس، ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس، اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ گرم کھانے کے ساتھ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھنڈا کچھ پی لیا ہے تو اب ہماری باڈی جو ہے وہ اب ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوگی۔ ہاں جی، یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ یہ ٹھیک ٹھاک نقصان دہ۔ اب دیکھیں آپ نے کولڈ ڈرنکس پہ دی، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کولڈ ڈرنکس جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کی بجائے جو پانی ہے وہ ہماری صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ آپ کسی بھی نیفرولوجسٹ، یورولوجسٹ یا جو گردے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جناب یہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اصل میں بات یہ ایک میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر کلوز ٹو نیچر کے لحاظ سے آئیں گے نا تو کوئی بھی آرٹیفیشل جو آپ کے مشروب ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ نیچرل مشروب لیں وہ فائدہ مند۔ اسپیشلی ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے کاربونیٹڈ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس جو ہیں یہ اس کے چانسز کو بڑھا سکتی ہیں۔ وہ کبھی بھی سکنجمین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی وہ کچی لسی کا، ستو کا، ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی بھی او آر ایس جس کو ہم نمکول کہتے ہیں، بیسٹ نمبر 1 نمکول، سیکنڈ نمبر پہ سکنجمین، پھر آپ کی کچی لسی اور پھر ستو۔ یہ چیزیں جو ہے نا نیچرلی چیزیں یہ زیادہ فائدہ مند ہیں، بجائے اس کے کہ ہم فوری طور پہ اچھا فیل کرنے کے لیے کوئی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پی لیں۔ آرٹیفیشل چیزیں دیکھیں کبھی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں آرٹیفیشل، کبھی بھی اس کو اسی کا متبادل کوئی نیچرل دیکھیں گے اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں۔ پھر نیچرل کا سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ اسپیشلی نیچر نے ہمیں اسی موسم کے حوالے سے کتنے اچھے فروٹس دیے ہیں، وہی تربوز کی بات ہوئی، کھیرے کی بات ہوئی، ہاں جی، کہ اگر ہم کنزیوم کرنا شروع کر دیں تو ہم ویسے ہی بہت سارے جو نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں نیچر کے، گرمی کے، اس سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل بچ سکتے خیر ہیں۔ گرمی کے اوپر تو ایک اور پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ گرمی کا ریزن ہم خود بھی ہیں، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ہم لوگ اتنے انسانوں کی طرف سے ہی اتنے وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں مسائل جو بعد میں ہمیں بھی بیک فائر کر رہے ہیں کہ ہاں جی، گرمی کیوں بڑھ رہی ہے، ہماری اپنی ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کی، بہت بڑے لیول پہ بھی کلائمیٹ چینج کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ وہی میں نے جو بات کی پہلے، ہیٹ اسٹروک کے اس طرح سے کیسز ہم سنتے نہیں تھے کہ گرمی اس قدر بڑھ چکی ہے۔ اب پچھلے سال جو اسٹیٹس آ رہی تھیں جو آپ نے بھی بتائیں کہ پچھلے سال جو تھا گرم ترین سال تھا وہ ہاں جی، پاکستان کے حوالے سے یا شاید دنیا کے حوالے سے، تو اس میں انسانوں کی ایکٹیویٹیز بھی بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں، وہی کلوز ٹو نیچر ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ آج کل کے حساب سے ہیٹ اسٹروک پہ بات کرنا مجھے لگتا ہے اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ اس میں میڈیا کا بہت رول ہے۔ میں آپ کو چیز بتاؤں، آپ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہماری پبلک کو اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا زیادہ، جیسے ہم نے پہلے وہ بچے کی بات کی، ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا کہ بچے کو ہیٹ اسٹروک کے لحاظ سے بچانا کیسے ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر پتا ہوتا تو جتنا ماں باپ سے زیادہ بچے سے کون پیار کر سکتا ہے۔ بالکل کوئی نہیں۔ وہ پھر اب آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں، بے شک میڈیا کے لحاظ سے کم از کم نہیں، میں سمجھتا ہوں 50% سے زیادہ ماں باپ ایسے ہیں جو کہ اپنے بچے کو ایک بوٹل دے کے نہیں بھیج رہے، 50% سے زیادہ۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے بچے سے پیار نہیں کرتے، اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہے۔ تو میڈیا جو ہے، میں سمجھتا ہوں میڈیا کے سارے چینلز کو کم از کم ماں باپ سے گزارش کرنی چاہیے کہ ایک تو بچے کو گھر سے ناشتہ کرا کے ضرور بھیجیں، اور ساتھ میں اس کو کوئی نہ کوئی اس کی مرضی کا مشروب اس ایک بوٹل میں ڈال کے ضرور دیں کہ وہ ایٹ لیسٹ اس کو کنزیوم کرے۔ ہاں جی، پانی بہت ضروری ہے۔ گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی ریکمنڈیشن دیتے ہیں؟ گورنمنٹ کو بھی کچھ ضرورت ہے اس حوالے سے؟ ایک تو گورنمنٹ لیول پہ نا اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے، کوئی سیمینارز ہونے چاہیے اویئرنیس کے۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے ان اسکولوں میں ایک آرڈر جاری کیا جائے کہ بھئی پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال کریں، اور ٹیچرز بھی ان بچوں کو واپس کر دیں۔ صرف ایک دفعہ ان بچوں کو واپس کیا جائے گا نا کہ بھئی آپ بوٹل کے بغیر آئے ہو،
آپ آج نہیں کلاس میں بیٹھ سکتے. ہوں. ایک دفعہ واپس کیا جائے گا تو 100% بچے اگلے دن بوتل لے کے آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ویسے یونیفارم اسکولس کے بھی بڑا کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بچوں کو وہی بند جوتے وہی ساکس پہنائی جا رہی ہوتی ہیں. جتنے بھی آپ نے یونیفارم کے آپ کی ہوتے کہ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ اسی طرح سے آپ نے پراپر یونیفارم میں آنا ہے. بچوں کو سینڈلس بھی پہننے کی اجازت دے سکتے ہیں. جی جی بالکل. اور یہ گرمیوں کے دنوں میں سینڈلز پہننے کی اجازت ہونی چاہیے, کھلے جوتے جو ہیں. کہ تاکہ وہ اچھا کوئی اس طرح کا لائٹ کپڑا پہن لیں, جی ان جی کے لیے بالکل. آسانی ہونی چاہیے. خیر یہ تو گورنمنٹ لیول پہ کیا جا سکتا ہے, اسکول لیول پر کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ایک عام انسان اپنے لیے جو چیز کر سکتا ہے وہی جیسے آپ نے بتایا کہ بینگ کلوز ٹو نیچر. وہی بات ہے کہ جب پرانے زمانے میں گاؤں کے لوگوں کو اس قدر اتنے مسائل نہیں ہوتے تھے جو آج کل ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, بیکاز دے ور کلوز ٹو نیچر. اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ اویئرنیس دی. سو دس واز اے پوڈ کاسٹ. اپنا خیال رکھیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں, اس طرح کی چیزیں کنزیوم کریں, تربوز, کھیرے, ستو, ORS, اور اپنا باہر جاتے ہوئے ایٹ لیسٹ اپنا جو ہے پانی کے انٹیک کو بہتر بنائیں تاکہ جو ہے ہمیں ہیٹ اسٹروک نہ ہو, اور جتنی جانیں جاتی ہیں جتنا یہ خطرناک ہے اس کے خطرات سے ہم سب بچ سکیں. تو آئی ہوپ یو انجوائڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.